بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ ایک تاجر اپنے گھوڑے لے کر دریائے فرات کے کنارے سے اسلامی حکومت میں داخل ہوا۔ وہاں سرحد پر موجود جو کسٹم آفیسر تھا، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مقرر کیا ہوا تھا، اس نے اس تاجر سے ان گھوڑوں کا ٹیکس وصول کیا۔ اب تاجر ان گھوڑوں کو لے کر بازار پہنچا، ان گھوڑوں کو بیچا فروخت کیا۔ جو گھوڑے بچ گئے انہیں لے کر جب وہ تاجر واپس اس سرحد پر پہنچا تو دوبارہ اس سے ٹیکس طلب کیا گیا۔ اب اس تاجر کو یہ معاملہ ٹھیک نہ لگا کہ ایک ہی گھوڑوں کا ٹیکس میں پہلے آتے ہوئے بھی دے چکا ہوں، اب میں جاتے ہوئے کیوں دوں؟ اس تاجر نے اپنے غلام کو، اپنے گھوڑوں کو وہیں کھڑا کیا اور سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنی شکایت وہاں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی شکایت سنی تو صرف اتنا جواب دیا کہ جاؤ، تمہارا معاملہ حل کر دیا گیا۔ اب وہ تاجر واپس تو پلٹ آیا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید میری شکایت کا اتنا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، میں ایک عام سا آدمی ہوں، شاید میری شکایت کا اتنا اثر نہیں ہوا، میرا معاملہ نہیں حل کیا گیا، مجھے ٹال دیا گیا۔ وہ اسی طرح پریشان حالت میں جب وہ واپس اس سرحد پر پہنچا اور جیب سے ٹیکس نکال کر جب وہ دینے لگا تو آگے وہاں پر کھڑے کسٹم آفیسر نے کہا کہ تم سے دوبارہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کیونکہ خلیفہ وقت کا پیغام میرے پاس پہنچ چکا ہے، تم جاؤ۔ اب اس شخص نے کہا کہ نہیں، اب میں نے نہیں جانا، اب میں اسلام لاتا ہوں، میں دین قبول کرتا ہوں اس شخص کا کہ جس کا فرمان، جس کا فیصلہ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچ چکا ہے، جس کا عدل و انصاف میرے یہاں پہنچنے سے پہلے پہنچ چکا ہے، میں اس شخص کا دین قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ تھی جو ایک یہودی نے چرا لی۔ وہ جنگی لباس جو جنگ میں پہن کر جنگ لڑی جاتی ہے، دشمن کے تیر و تلوار سے بچنے کے لیے اسے زرہ کہتے ہیں، تو وہ ایک یہودی نے چرا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے اس اسلامی سلطنت کے آپ خلیفہ تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے تو آپ اس یہودی کو لے کر اس وقت کوفہ کے جو قاضی تھے، جن کا نام قاضی شریح تھا، ان کی بارگاہ میں، ان کی عدالت میں پہنچے اور وہاں اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اور جب قاضی شریح نے یہ معاملہ سنا تو حضرت علی سے کہا، چونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اپنے دعوے کے حق میں دو گواہ پیش کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو اپنے غلام قمبر کو پیش کیا اور ایک اپنے بیٹے امام حسن کو بطور گواہ پیش کیا۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، باقی رہ گیا آپ کے پاس ایک غلام، تو ایک آدمی کی گواہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس لیے قاضی شریح نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا اور وہ زرہ اس یہودی کو دے دی، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب جب یہودی نے یہ فیصلہ دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، یہ تو نبیوں والا معاملہ ہے کہ ایک ملک کا قاضی اپنے ہی ملک کے خلیفہ اور بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، یہ تو نبیوں والا معاملہ ہے۔ اس یہودی نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ زرہ بھی حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دی کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ اپنے دعویٰ میں سچے تھے۔ حضرات محترم، اسی طرح خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں جب دمشق کی جامع مسجد جب وہ تعمیر کی جا رہی تھی تو اس مسجد کے ساتھ عیسائیوں کا ایک بہت قدیم ایک چرچ جو ہے نا، قدیم پرانا ایک چرچ وہاں پر موجود تھا۔ تو جب مسلمان مسجد تعمیر کر رہے تھے، اس مسجد کے ایک کونے میں وہ چرچ جو ہے نا، وہ بیچ میں وہ رکاوٹ بن رہا تھا، تو مسلمانوں نے عیسائیوں کو کہا کہ ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دیتے ہیں، یہ جگہ ہمیں زمین بیچ دو، ہم یہاں سے چرچ کو گرائیں گے اور اپنی مسجد کو ہم خوبصورت اور جو مکمل ہے ہم اسے بنائیں گے۔ لیکن عیسائیوں نے وہ زمین فروخت کرنے سے اور اپنے چرچ کو گرانے سے انکار کر دیا، چنانچہ وہ مسجد اسی طرح بنا دی گئی اور وہ جو کونا تھا وہ ذرا ناقص رہ گیا۔ اس کے بعد جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت آیا، اس کے دور حکومت میں دوبارہ پھر سے اس مسجد کی تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش اور اس کی مرمت کا جب کام کیا گیا تو دوبارہ اس کونے کا معاملہ پیش آیا۔ تو ولید بن عبد الملک نے دوبارہ عیسائیوں کو بلوایا اور کہا کہ یہ زمین جو ہے ہمیں فروخت کر دو اور منہ مانگی قیمت لے لو، تو عیسائیوں نے دوبارہ انکار کر دیا۔ تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے زبردستی اس زمین پر قبضہ کر لیا اور چرچ کو گرا دیا اور وہاں پر اپنی مسجد کا کام مکمل کر لیا۔ اب حضرات محترم، چونکہ وہ خلیفہ تھا، عیسائی کچھ نہ بول سکے، خاموش رہ گئے۔
کچھ سالوں کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت آیا، جب آپ کا جو زمانہ آیا اور آپ کا عدل و انصاف جب دور دور تک اس کا شورا ہو گیا، تو وہ عیسائی آپ کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے اس چرچ کا مقدمہ پیش کیا۔ جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مقدمہ سنا تو آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ مسجد کے اس حصے کو گرا دیا جائے اور وہ زمین ان عیسائیوں کو واپس کر دی جائے۔ مسلمانوں کو یہ معاملہ درست نہ لگا، بڑا شاک گزرا مسلمانوں پہ۔ مسلمانوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہ کو گرا دیں، وہ جگہ جہاں ہم نے اذانیں دیں، وہ جگہ جہاں ہم نے نمازیں پڑھیں، ہم اس کو کیسے گرانے دیں؟ لیکن عمر بن عبدالعزیز اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ زمین عیسائیوں کی ہے تو ان کو ضرور مل کر رہے گی۔ حضرات محترم، جب یہ فیصلہ ان عیسائیوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم بس اتنا ہی چاہتے تھے کہ ہمارا جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، اب ہمیں زمین کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خوشی سے تحفۃً یہ مسجد کو ہبہ کرتے ہیں، مسجد کو مت گرایا جائے، اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ تو حضرات محترم، ان تینوں واقعات سے کیا سبق ملتا ہے؟ ان تینوں واقعات سے سبق یہ ملتا ہے کہ وہ ہمارے اسلاف جو لوگوں کو دیتے تھے، جو لوگوں کو دیا کرتے تھے، جو لوگوں کو عدل و انصاف کے تحفے دیا کرتے تھے، جو لوگوں کو ان کی اوپر ظلم و زیادتی ہونے سے بچایا کرتے تھے، کسی نہ کسی صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے، کم از کم اپنے اخلاق کا تحفہ تو ضرور انہیں دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، بدلے میں انہیں کیا ملا؟ حضرات محترم، یہ ہماری اسلامی سلطنت اور اسلام یہ دنیا کے تمام علاقوں تک حضرات محترم تمام علاقوں تک یہ اسلام پھیل گیا، جگہ جگہ اسلام کا شورا ہو گیا۔ تو حضرات محترم، سبق یہ ملا کہ اس دنیا میں وہی کامیاب ہیں جو دیتے ہیں، جو دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو شخص صرف جس کا مطمع نظر یہ ہو کہ میں نے لینا ہے تو وہ چیز بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہو۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ یہ جو ہے نا اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیشہ اس چیز کو اپنا مطمع نظر ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔